وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، اور دے دیا کرو یتیموں کو ان کے مال. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور تبدیل نہ کیا کرو جو ہے وہ خبیث مال کو طیب کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ عام طور پر ایک بھائی فوت ہو گیا ہے تو اس کے یتیم بچے ہیں، یا اسی طرح کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. اب وہ میری کفالت کے اندر ہیں، وہ تو اپنا، ان کو تو حق کی کوئی پہچان نہیں ہے نا، اپنے حقوق کا انہیں پتہ نہیں ہے نہ، اس کا وہ تحفظ کر سکتے ہیں، اور میں ہی ان کے جو بھی معاملات ہیں وہ میرے کنٹرول کے اندر ہیں. یا آپ یوں سمجھ لیں اس طریقے سے کہ کسی چیز کو تقسیم کرنا ہے تو ان کو تو سمجھ نہیں ہے، تو ان کو کم تر دے دوں، حصہ ان کا بنتا ہے، لیکن انہیں جب نکمی چیز دے کر ٹرکا دوں اور خود بہتر جو ہے وہ رکھ لوں. اگر ان کا باپ ہوتا تو اس نے برابر جو ہے وہ پھر بحث کرنی تھی نا. آپ جب کھیت سے کوئی فصل اٹھائیں گے یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو فوت ہو گیا ہے، اگر اس کی موجودگی میں یہ تقسیم ہوتی تو اس نے اپنے مفادات کو دیکھ کر بات کرنی تھی نا. میں نے یہ نہیں لینی بھائی، اس کی ویلیو کم ہے. لیکن وہ یتیم جو ہیں ان کو تو نہیں پتا کہ ویلیو کم ہے یا نہیں ہے، تو اب تایا یا چچا جو ہے وہ اب ان کو ورگلا کے جو بھی دے دے. تو فرمایا کہ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور دیکھو تبدیل نہ کرو خبیث، نکما، کم ویلیو والا جو ہے وہ بہتر کے ساتھ، یعنی جو اچھی جس کی ویلیو ہے، جو زیادہ مفید ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ رقبہ ہی ہے، ایک رقبہ جو ہے وہ اچھا فصل دینے والا ہے، دوسرا سیم تھور ہے، یا وہ جیسے کہتے ہیں کہ ٹبے ہیں تو وہ دے دو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر جو ہے وہ کھاؤ. اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چلیں جی ٹھیک ہے، جو ہے نا وہ جس طرح ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی ہے، تو اب جوائنٹ فیملی میں